آگے اللہ نے صاحب ایمان لوگوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آئے. اب غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو انسان نے دیکھی نہیں ہیں، جو انسان کی عقل سے بھی ماورا ہے. انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، انسان نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر کو نہیں دیکھا. قبر کے اندر سوال اور جواب کیسے منکر نکیر کرتے ہیں، اس چیز کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ ساری چیزیں برحق ہیں. یہ ہے غیب پر ایمان لانا. اللہ کو نہیں دیکھا، وہ اللہ ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں. جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے. دوزخ کو نہیں دیکھا، دوزخ برحق ہے. قبر کے محشر کے میدانوں کو نہیں دیکھا، لیکن وہ برحق ہے. اس کے اوپر ایمان لانا، یہ ہے غیب پر ایمان لانا. الذین یؤمنون بالغیب، صاحب ایمان لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت وہ نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں ابھی؟ نماز پڑھتے ہیں. اب نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی نا، جب منافقوں کا تذکرہ آئے گا تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی بیان کروں گا. ابھی میں بیان کر دیتا ہوں کچھ. وہ نماز پڑھتے ہیں. ایک ہوتا نماز پڑھنا، ایک ہوتا نماز قائم کرنا. پڑھنا کیا ہے؟ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنا. اے کہے جی اے بہت بڑا پکا نمازی ہے، لوگوں سے داد رسی حاصل کرنا ہے. لوگ کہیں یہ نمازی ہے، پکا نمازی. اور ایک صلو کما رأیتمونی اصلی، پورے اخلاص کے ساتھ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کیا، آپ نے نماز کو ادا کیا، اسی انداز کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. دکھاوے کے لیے نماز نہیں. نماز کے حوالے سے ہمارے کئی جمعے تفصیلی طور پہ ہو چکے ہیں. پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مومن کی دوسری صفت ہے. وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رب نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے سے مراد بے حیائی کے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے، فحاشی کے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے، فضول نہیں خرچ کرتے، بلکہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے گھروں میں خرچ کرتے ہیں، مدارس میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہے اس کا مطلب فضول خرچی نہیں کرتے. یہ صاحب ایمان لوگوں کی تیسری صفت ہے جو اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بتا دی. اور آگے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4، اس میں بھی ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے. فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں جو کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. اور کائنات کے امام پہ کیا نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے.
اس پہ دل سے ایمان لے کر آتے ہیں۔ دل سے ایمان لانے کا مطلب صحیح معنوں میں پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وما انزل من قبلک، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کو نازل کیا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے اوپر صحائف کو نازل کیا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت اور شکل میں موجود ہے، باقی جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے۔ وہ کتابیں اللہ کی ہیں، اللہ نے نازل کی ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان تمام کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے۔ سچی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ یہ کتنی صفت ہوگی؟ چوتھی صفت، غیب پر ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قرآن اور دیگر کتابوں کے اوپر اس کے نزول پر ایمان لے کر آنا، اور پانچویں صفت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ سارا قرآن پڑھ رہا ہوں، سارا قرآن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ماشاءاللہ مولوی صاحب بیٹھے نے کی قصے کہانیاں جو میں سناتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، گالی نہیں دینی، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، بدتمیزی نہیں کرنی، حساب دینا پڑے گا، زیادتی نہیں کرنی، حساب دینا پڑے گا، کسی کو چوٹ نہیں پہنچانی، حساب دینا پڑے گا، کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا، حساب دینا پڑے گا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا، حساب دینا پڑے گا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا، حساب دینا پڑے گا، کی نافرمانی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ حساب دینا پڑے گا۔ اب یہ ساری چیزیں اسے آخرت کا یقین ہے۔ اگر میں کوئی بھی کمی کوتاہی کروں گا، میں کوئی بھی غلطی کروں گا، میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، میں کسی کے ساتھ جبر کروں گا، میں کسی کا مال ہڑپ کروں گا، میں جھوٹ بولوں گا، میں چغلی کروں گا، میں غیبت کروں گا، میں لوگوں کو دھوکہ دوں گا، میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کروں گا، قیامت والے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب آخرت کا یقین دل میں ہوگا تو وہ بدعمالیاں نہیں کرے گا۔ یہ 5 صفات جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں، جو بندہ ان 5 باتوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مالک کائنات نے کیا انعام آگے فرما دیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ رب کی ہدایت پر، یہی صراط مستقیم پہ ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پہ ہیں، یہی لوگ روشنی کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی کامیاب ہے، جن کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ان باتوں کے اوپر صحیح معنوں میں یقین ہے۔ اگر ہے تو انشاءاللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم اس فہرست میں شامل ہیں۔ یہ تھی ایمان، صاحب ایمان لوگوں کی صفات جو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔